صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین. نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية، فإن الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام، وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه. برادران، بات چل رہی ہے کہ امارہ کے مطابق حکم ظاہری تکلیفی شارع نے جعل کیا ہے، تو اس صورت میں ایک حکم واقع میں ہے اور ایک حکم جو امارہ دے رہا ہے. تو اگر مماثل ہے تو اجتماع مثلین، ضد ہے تو اجتماع ضدین، اور اگر یہ اس کے مقابلے میں آ گئی ہے تو پھر تصویر. اور اس کے جوابات عرض کر رہے ہیں. جواب اول الحمدللہ گزر چکا، وہ مصنف کا اپنا جواب ہے. جواب دوم جو ہے وہ اصل میں شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، اور وہ جواب جو ہم نے کل عرض کیا یہ اس کا تتمہ ہے آج کی بحث ہے. وہ ایک جملے میں اس کو بند کرے تو وہ یہ کہ حکم واقعی اصلاً اور وادی کا حکم ہے، اور سنخ کا حکم ہے، اور طرز کا حکم ہے، اور حکم ظاہری کا اصلاً وادی اور سنخ الگ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حکم حقیقی واقعی، یعنی جس کے متعلق میں مفسدہ یا مصلحت ہو، جبکہ حکم ظاہری یہ جو ہے طریقی ہے، طریقی صوری، جس کے متعلق میں کوئی مصلحت یا مفسدہ نہیں ہوتا، صرف اس کے امر کرنے میں مصلحت یا مفسدہ ہوتا ہے. بن نتیجہ متعلق میں کوئی مصلحت مفسدہ نہیں مگر واقعی والا. لہذا دو مفسدہ اور مصلحت جمع ہی نہیں ہو رہے کہ ہم کہیں اجتماع ضدین ہو. ٹھیک ہے جی، نہ ارادہ کے رہا جمع ہو رہا کہ ہم کہیں اجتماع ضد. واضح یہ تھا کل کا مخل جواب. آج شیخ فرماتے ہیں، آخوند فرماتے ہیں کہ شیخ نے جو یہ جواب دیا ہے کہ حکم ظاہری جو ہے وہ طریقی ہے، حکم واقعی حقیقی ہے، یہ جواب امارہ میں تو ٹھیک ہے علی الراس والعین، یہ جواب امارہ میں ٹھیک ہے. لیکن اصول عملیہ کی دو قسمیں، اصول محرزہ و اصول غیر محرزہ. اصول عملیہ محرزہ جیسے استصحاب، اسے اصل محرز کہتے ہیں. محرزہ یعنی وہ اصل عملی جو امارہ ہی کی طرح اس ضمانت کے ساتھ آتی ہے کہ میں آپ کو واقع تک پہنچاؤں گی. محرز للواقع، جس طرح امارہ کس لسان کے ساتھ آتی ہے، کس ضمانت کے ساتھ آتی ہے، انا طریق الی الواقع، انا موصل الی الواقع، میں آپ کو واقع تک پہنچاؤں گی. میری اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، میرے متعلق میں کوئی مصلحت مفسدہ نہیں ہے، میں اپنے متعلق کے متعلق خاموش، سکوت ہے، میں آپ کو واقع تک پہنچاؤں گی. جس طرح امارہ کہتی ہے، اس طرح اصول عملیہ میں سے جو بھی اصول محرزہ ہیں وہ بھی امارہ ہی کی طرح کہتے ہیں کہ ہم بھی طریقی ہیں اور ہم بھی آپ کو واقع تک پہنچائیں گے. آپ فرماتے ہیں اصول محرزہ اور امارہ، یہاں پر تو جواب ٹھیک ہے، کیونکہ اصول محرزہ اور امارہ یہ دونوں حکم طریقی محض دیتی ہیں، حکم طریقی صوری دیتی ہیں. اور ہم نے کہا کہ حکم طریقی صوری کا حکم حقیقی کے ساتھ جمع ہونا کوئی مشکل نہیں، یہاں تک بالکل ٹھیک ہے. لیکن اصول عملیہ غیر محرزہ، جیسا کہ اس کی مثال کیا ہے، اصالۃ الاباحۃ شرعیہ، کل شیء لک حلال حتی تعلم منہ الحرام بعینہ، ہر شے آپ کے لیے حلال ہے مگر کہ آپ اس میں متعیناً حرام تک علم حاصل کر لیں. اگر علم ہو گیا کہ یہی شے حرام ہے تو وہ حلال ہو جائے. خوب اسے اباحہ شرعیہ کہتے ہیں، یعنی جب شک پڑ جائے مجھے کہ یہ حلال ہے حرام ہے تو اس وقت اباحہ شرعیہ کیا کہتی ہے کہ یہ حلال ہے. آج ساری بحث ہماری اصول عملیہ غیر محرزہ، آسان لفظوں میں بیان کروں، وہ اصول عملیہ کہ جن کا حکم طریقی نہیں ہوتا. عمدہ فرق جو ہے امارات اور اصول عملیہ محرزہ، ان کو ایک طرف رکھیں، ان کا احکام طریقیہ صوریہ. آسان لفظوں میں کیا ہوتا ہے جی احکام طریقیہ؟ یعنی وہ حکم کہ جس کے متعلق میں کوئی مصلحت یا مفسدہ نہ ہو بلکہ اس کے امر یا نہیں کرنے میں مفسدہ ہو. جبکہ اس کے مقابلے میں اصول عملیہ غیر محرزہ ہیں. وہ غیر محرزہ جو ہیں چونکہ یہ ان کی لسان طریق کی نہیں ہوتی، اصول عملیہ غیر محرزہ کا مطلب غیر محرزہ یعنی کیا مطلب، جو ابتدا سے کہتی ہیں کہ میں آپ کے شک کے ظرف میں آپ کو علاج دوں گی، وقتی علاج دوں گی. اصول عملیہ کام یہ کرتی ہے نا، میں شک کے ظرف میں آپ کو وقتی علاج دوں گی
لیکن کوئی طریق وریق نہیں ہوں میں واقع تک پہنچانے کے لیے، میں آپ کو واقع تک پہنچانے کا طریق نہیں ہوں، لہٰذا میں حکم طریقی غیر محرز، میں حکم طریقی نہیں ہوں۔ واضح ہو گیا۔ اب جب اصل عملی غیر محرز، جس کی ایک مثال دی ہم نے اصالۃ البراحت شرعیہ، شرعیہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ عقلیہ نفی ہو سکے، جو عقلیہ ہوتی ہے اس کی بات الگ ہے، اس کو چھوڑیں، وہاں پر جعل نہیں ہوتا شارع کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، شریعہ کی قاعدے سے لگا رہے ہیں چونکہ یہاں پر شارع جعل کرتا ہے حکم کو ایک، ٹھیک ہے۔ اس میں اخوند فرماتے ہیں کہ شیخ اعظم کا جو جواب ہے نا وہ طریقی اور حقیقی والا، وہ جواب اس مورد میں تام نہیں ہے، لہٰذا دوسرا جواب جو کیسے تام نہیں عرض کرتا ہوں، دوسرا جواب جو شیخ اعظم نے دیا، اور ظاہر ہے کہ شیخ اعظم کے اس میں تو اشکال ہونا چاہیے، جو شیخ اعظم نے جواب دیا دوسرا والا وہ جواب تام ہے فی ولا لیس بتام فی، تام ہے فی موضع وهو امارہ و اصل محرز، ولا یکون تاما فی اصل غیر محرز، اور جو جواب ناقص ہو بعض موارد میں وہو لا جواب ناقص ہے۔ بس اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ شیخ اعظم نے جو جواب دیا تھا یعنی جواب ثانی وہ ناقص ہے اور اسے ہم قبول نہیں کرتے، ٹھیک۔ یہ اصل ڈھانچہ واضح ہو گیا بحث کا باتیں اس میں کہ اباحہ شرعیہ جو ہے یعنی اسے ہم اصل غیر محرز کہہ رہے ہیں، یہاں پر حکم طریقی نہیں ہے، جب حکم طریقی نہیں ہے تو اشکال آ جائے گا، کون سا اشکال؟ اجتماع ضدین یا مثلین والا، یعنی جب شارع کہتا ہے حکم ظاہری اباحہ غیر محرزہ کے عنوان سے کہ شک پڑ گیا آپ کو کہ پتہ نہیں یہ جو ہے وہ حرام خبر میرے لیے حرام ہے یا نہیں، یہ چھوڑیں موضوع نہیں، حکمی کرتے ہیں، یعنی شک پڑ گیا کہ میرے لیے خمر حرام ہے یا نہیں، لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے واقع میں؟ الخمر حرام، حکم واقعی خمر کا کیا ہے؟ حرام، یعنی متعلق حرمت جو کہ شرب خمر ہے اس میں مفسدہ ملزمہ موجود ہے، یہ ہے حکم واقعی۔ اب آتے ہیں مجھے یہاں پہ شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں خمر میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تو یہاں پر اصالۃ الاباحہ اباحہ شرعیہ کل شیء لک حلال، اور اس نے کیا کہا جی شارع آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ حلال ہے، ٹھیک۔ جب شارع کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے حلال سے کیا مطلب بنے گا؟ غور کیجیے گا یہاں پہ نکتہ ہے، یہاں پہ یہ جو اباحہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کو واقع تک پہنچانے کا طریق ہوں، بلکہ اباحہ کے بتا رہی ہے کہ جب آپ کو شک پڑ جائے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو شارع یہاں پر ایک مستقل حکم جعل کر رہا ہے، اور وہ مستقل حکم کیا جعل کر رہا ہے یہاں پر؟ کہ آپ کے لیے حلال ہے۔ جب حلال ہے تو حلال وہ ہوتا ہے جس کے متعلق میں کم از کم مفسدہ نہ ہو، مسئلہ تو نہ ہو، کم از کم اتنا ہے مفسدہ نہ ہو، واضح ہے، اگر مفسدہ تو حلال نہ ہوتا۔ جب اباحہ شرعیہ نے آ کے اسی شرب خمر کو حلال قرار دیا اور یہ حکم طریقی بھی نہیں ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ متعلق حلیت یعنی شرب خمر اس میں عدم مفسدہ ہے، اسے تو حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں فرق آ گیا نا امارہ اور اصول محرزہ کا اس کے ساتھ، چونکہ امارہ اور اصول محرزہ جو ہے وہ اپنے متعلق کے بارے میں خاموش تھی، ساکت، وہ کہتے تھی امر کرنے اور نہیں کرنے مسئلت ہے لیکن متعلق میں کوئی مسئلت اور مفسدہ نہیں ہے، جبکہ اصل غیر محرز کیا کہہ رہی ہے؟ بتا رہی ہے کہ میرے متعلق میں یہاں عدم مفسدہ ہے۔ اب جب اباحہ شرعیہ نے یہ آ کے دعویٰ کیا کہ متعلق اباحہ یعنی شرب خمر میں عدم مفسدہ ہے، واقع میں تھا مفسدہ، اجتماع المفسدہ وعدم المفسدہ فی فعل واحد فی آن واحد، هذا قد يكون اسوأ من السابق، اجتماع نقیضین، ایک ہی شے ایک ہی وقت میں ذو مفسدہ ہو اور اسی وقت میں لا مفسدہ، ارجو واضح۔ لہٰذا یہ اشکال جو ہے یہاں پر مستقر ہے، بالنتیجہ شیخ اعظم کا جواب یہاں پہ ناقص ہے، یہاں پہ یہ اصل جواب و اشکال ہو چکا، نقص واضح ہو گیا شیخ اعظم کے جواب میں، لیکن یہاں پر ایک ضمنی بات ہے اس کو بھی مصنف نے عرض کیا اس لیے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اباحہ جو ہے ہوگی بات ختم، یہاں پہ ایک اور ضمنی، اباحہ کی دو قسمیں ہیں، اباحہ شرعیہ کی دو قسمیں، اباحہ اقتضائیہ، اباحہ لا اقتضائیہ۔ جیسا کہ لفظ اقتضاء سے واضح ہے، اباحہ اقتضائیہ وہ اباحہ ہے کہ جس میں مصلحت ہوتی ہے، یعنی الاباحۃ التی تقتضی المصلحہ، یہ معنی اباحہ اقتضائیہ کا۔
در مقابل اباحہ لا اقتضائیہ، لا اقتضائیہ یعنی وہ اباحہ کہ جس میں کہیں بھی مصلحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، نہ مفسدہ ہوتا، ظاہر ہے مفسدہ نہیں ہے تو اباحہ ہے نا، اور مصلحت بھی نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہو گیا جی، اباحہ اقتضائیہ۔ تو یہ سوال پوچھتے ہیں شیخ اعظم اخن سے کہ یہ جو آپ نے اشکال میرے پہ کیا ہے یہ دونوں اباحوں میں عام ہے یا صرف ایک میں؟ آپ فرماتے ہیں دونوں میں، ایک میں ذرا خفی ہے، دوسرے میں ذرا جلی ہے، لیکن ہے دونوں میں، تھوڑا غور کیجئے گا، یہاں دقیق ہے۔ اما اباحہ لا اقتضائیہ میں اشکال کا آنا یہ زیادہ جلی اور واضح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اباحہ لا اقتضائیہ کہتی ہے کہ میرے متعلق میں عدم مصلحت اور عدم مفسدہ ہے، ٹھیک، یعنی اباحہ لا اقتضائیہ کے کہتی ہے کہ جب میں نے مباح قرار دیا کسی شے کو تو وہ جو میرا متعلق ہے، جا کہ شرب خمر ہماری مثال میں، اس شرب خمر میں عدم مفسدہ ہے اور عدم مصلحت بھی ہے، عدم مفسدہ، اور ظاہر ہے کہ جب اس نے کہا کہ متعلق میں عدم مفسدہ ہے، واقع میں کہہ رہا ہے کہ مفسدہ موجود ہے، تو اجتماع المفسدہ ولا مفسدہ یعنی اجتماع نقیضین۔ تو پس ہمارا جو اشکال تھا وہ زیادہ جلی و واضح اور روشن ہے کس میں؟ اباحہ لا اقتضائیہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اما اباحہ اقتضائیہ آقا خود فرماتے ہیں اس میں بھی اشکال ہمارا وارد ہے لیکن ذرا خفی نظر آتا، تھوڑا اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اباحہ اقتضائیہ کیا ہے؟ اس کی تعریف سنیں۔ اباحہ اقتضائیہ وہ اباحہ کہ جس کے اباحہ امر کرنے میں مصلحت موجود ہو، تماماً اسی طرح جس طرح امارہ میں تھی، امارہ کے امر کرنے میں مصلحت تھی، متعلق میں نہیں تھی، متعلق میں لا مفسدہ ولا مصلحہ۔ یہاں پر دیکھیے جو اباحہ اقتضائیہ ہے اس کے امر کرنے میں جب شارع کہہ رہا ہے کل شرع کا حلال اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ یشرب، اس کو پی لو، اس امر کرنے میں مصلحت ہے۔ متعلق میں کیا ہے؟ غور کیجئے گا ذرا، متعلق میں سکوت، میں نے کہا یہ دقیق ہے ذرا۔ اباحہ لا اقتضائیہ تو بہت آسان تھی برادر، جو گزر چکی، اس میں سرے سے امر کرنے میں بھی کوئی مصلحت نہیں تھی، اور جو متعلق تھا اس میں وہ بول کے کہہ رہی تھی کہ اس میں نہ مصلحت ہے ولا مفسدہ ہے، اور یہاں پہ اجتماعی نقیضین لازم آ رہا تھا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں پہ جو اباحہ اقتضائیہ ہے برادران یہ تو ہو بہو امارہ کی طرح لگ رہی ہے، نہیں انصاف یہ ہے، امارہ کے امر کرنے میں مصلحت تھی، یہاں پر بھی ہے، اس کے متعلق کے نسبت وہ خاموش تھی، یہ بھی خاموش ہے، ہذا نفس الامر۔ اس لیے تو شیخ اعظم نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کا اشکال اباحہ اقتضائیہ میں بھی ہے یا صرف لا اقتضائیہ میں؟ لا اقتضائیہ میں تو میں مان گیا ہوں، لا اقتضائیہ میں تو اشکال واضح ہے، اما اقتضائیہ میں بھی ہے، جبکہ اقتضائیہ کی صورتحال بالکل ہمارا جیسی ہے، اور یہ دقیق ہے یہاں پہ۔ اب شیخ کس طریقے سے دیکھیں اس کو امارہ سے جدا کر کے اباحہ لا اقتضائیہ کے حکم میں ڈالیں گے۔ اخند فرماتے ہیں درست ہے، یہاں تک تو امارہ اور اباحہ اقتضائیہ بالکل سیم ہے کہ امارہ کے بھی امر کرنے میں مصلحت ہے، اقتضائیہ کے بھی امر کرنے کے میں مصلحت ہے۔ امارہ کے بھی متعلق میں لا مصلحہ ولا مفسدہ یعنی ساکتن، امارہ ساکتتن ان وجود مصلحہ و عدم مصلحہ فی متعلق، بالکل اباحہ اقتضائیہ بھی ساکتتن ان وجود مصلحہ او مفسدہ فی متعلق، بالکل یہاں پہ دونوں ایک جیسی، لیکن فرق کس چیز ہے؟ امارہ ایک لسان کے ساتھ آئی ہے، ایک ضمانت کے ساتھ، وہ کیا؟ میں آپ کو واقع تک پہنچاؤں گی، موصل الی الواقع۔ اس لیے کیا کہا تھا ہم نے امارہ کو؟ طریق، حکم طریقی سوری، یہ کہتی ہے نا میں واقع تک پہنچانے کی ذمہ داری نہیں لے کر، میرا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب آپ کو شک پڑے گا تو میں صرف آپ کو ایک مستقل حکم جال کر دوں گی۔ اس فرق کی وجہ سے شوف اخوانی، اس فرق کی وجہ سے اس کا حکم جدا ہوتا ہے امارہ سے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، عبارت میں یہی کچھ ہے۔ اخند کے اوپر یہاں ایک بڑا واضح اشکال ہے، لیکن میں ورز نہیں کروں گا چونکہ ظاہر ہے کہ مشوش ہو جائے گا۔ یہ عبارت ہے مصنف کی اور یہ ان کا نقطہ ہے اور یہ ان کا مقصود ہے، ملاحظہ کیجیے بات۔ نعم یشکل الامر، نعم یہ استدراک ہے جواب ثانی سے، کہ جو جواب ثانی کہ جس میں آپ نے حکم طریقی کو حقیقی کہا، حکم واقعی کو حقیقی کہا،
اور حکم ظاہری تکلیفی کو طریقی کہا اور کہا کہ یہ دو الگ وادی کے حکم میں بنت اجتماعی مثلین یا ضد لازم. یہ اشکال درست ہے لیکن اس میں نہیں ہے. نعم یشکل الامر ای یشکل الجواب ثانی فی بعض الاصول العملیہ مو فی کل یا ہوا ای الاصول غیر محرزہ. یہ جواب ثانی مشکل ہے اسے قبول کرنا بعض اصول عملیہ میں یعنی اصول غیر محرزہ میں، یعنی ان اصول عملیہ میں کہ جن کی لسان یہ ہے کہ ہم واقع تک پہنچانے کا طریق نہیں ہے. مثال دیجئے بعض اصول عملیہ کا اصالت الاباحت الشرعیہ، شریعہ کی قید عقلیہ کے مقابلے میں، اور ہم نے عرض کیا کہ اس لیے چونکہ اباحہ شرعیہ وہ اباحہ ہوتی ہے جس میں شارع آپ کو ایک حکم جال کر کے دیتا ہے، عقلیہ میں ایسا نہیں ہوتا. فَإِنَّ الْإِذْنَ فِي الْإِقْدَامِ وَالْإِقْتِحَامِ، اجازت شارع کی طرف سے کہ آپ شرب خمر کر سکتے ہو، اقدام کر سکتے ہو، اقتحام اس میں پڑھ سکتے ہو، یعنی اس کو استعمال کر سکتے ہو. اذن یناف، یہ اذن کا مطلب کیا ہے؟ اذن کا مطلب ہے کہ متعلق میں عدم مفسدہ ہے. اس کا اذن کا مطلب یہ ہے. یہ اذن ینافی المنع الواقعی الفعلی، یہ منافی ہے اذن، یہ اباحہ منافی ہے حکم واقع فعلی. چونکہ حکم واقع فعلی کیا کہہ رہا ہے کہ متعلق میں مفسدہ اکو، اور یہ کیا کہہ رہی ہے متعلق میں مفسدہ ماکو. تو یہاں پر اجتماع اکو و ماکو ہے، اجتماع نقیضین. کما فیما صادف الحرام، ای کما فیما، ما سے مراد یہاں پر اصل، جب اصل مصادف حرام ہو، یعنی اس مورد میں کہ جہاں اباحہ یہ ہو اور واقع میں حرمت ہو. صادفین یتفق، یعنی فی صورت اتفاق الاباحت شرعیہ مع الحرمت الواقعیہ. عبارت واضح ہوئی؟ کما فی ما سے مراد یعنی بعض الاصول عملیہ. یہ ہو گیا بات ہے، یہ ہو گیا پورا. اب وہی جو میں نے اس کیا کہ شیخ اعظم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا جو اشکال ہے یہ اباحہ لا اقتضائیہ میں، اس میں تو واضح ہے مجھے. اقتضائیہ میں بھی آپ کا اشکال ہے تو آغا فرماتے ہیں ہاں وَإِن كَانَ الْإِذْنُ، یہاں سے شروع کس کو کر رہے ہیں؟ اباحہ اقتضائیہ کو. اور ایک اباحہ اقتضائیہ کتاب میں تعریف لکھائی تھی، وہ اباحہ کہ جس کے اذن اور امر کرنے میں مصلحت ہے اور متعلق میں سکوت ہے. ٹھیک دیکھیں ذرا، وَإِن كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ أي فِي الْاقْتِحَامِ وَالْإِقْدَامِ، اگرچہ کہ اذن اقدام کرنے میں جو اذن ہے اباحہ لِأَجَلِ مَصْلَحَةٍ فِي الْإِذْن فِي الْأَمْرِ، اگرچہ کہ اباحہ وہ اباحہ ہو کہ جس کے امر میں مصلحت ہو اور متعلق میں عدم مفسدہ کی بات نہ ہو. لا لِأَجَلِ عَدَمِ مصلحہ، یہ کس کو لا کر رہے ہیں؟ لا اقتضائیہ کو. ٹھیک ہے، لا اقتضائیہ میں تو واضح ہے نا بابا، یہ ان وصلیہ ہے وَإِن وصلیہ ہے. اگرچہ کہ یہی کیوں نہ ہو اباحہ کی صورت، اباحہ اقتضائیہ کی صورت، وہ اباحہ کہ جس میں اذن ہوتا ہے مصلحت کی وجہ سے، اذن میں مصلحت کی وجہ سے اذن دیا جاتا ہے. لا لأجل عدم مصلحہ او مفسدہ ملزمہ فی المعذون فی متعلق، نہ یہ کہ عدم مصلحت اور مفسدہ کی وجہ سے متعلق میں، کہ عدم مصلحت اور مفسدہ متعلق میں یہ اباحہ لا اقتضائیہ میں ہو. اس میں اشکال تو بہت واضح ہے. اگر یہ نہ بھی ہو بلکہ صرف اور صرف مصلحت موجود ہو امر کرنے میں جو کہ اقتضائیہ ہے، اس میں بھی اشکال وارد ہے. عبارت واضح ہوئی برادران؟ دوبارہ دیکھیے، یشکل الامر، یعنی یوں کہ اصل میں یشکل الامر فی الاباحۃ لا اقتضائیہ، خلص بریکٹ میں لکھیں لا اقتضائیہ، یعنی التي يكون الاذن فيها لاجل عدم مصلحہ او مفسدہ فی متعلق. یہ ہوگی تعریف اس کی. لا اقتضائیہ میں مشکل ہے، وَإِن، اگرچہ یہ مشکل پائی جاتی ہے خفی شکل میں، کس میں؟ اقتضائیہ میں بھی. اباحہ اقتضائیہ، وہ اباحہ اقتضائیہ جس کی تعریف کیا ہے کہ اس کے امر کرنے میں مصلحت ہوتی ہے اما اس کے متعلق میں سکوت. یہ دیکھیے، وَإِن كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ، اگرچہ اقدام اور اقتحام میں اذن لِأَجَلِ مَصْلِحَةٍ فِي الْإِذْن، اس لیے ہوتا ہے چونکہ مصلحت ہوتی ہے اذن کرنے میں، نہ یہ کہ عدم مصلحہ یا مفسدہ معذون فی یعنی متعلق میں اس کے عدم مصلحت کی وجہ سے وہ اباحہ اور اذن نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ خود اذن کرنے میں مصلحت ہوتی ہے اس لیے وہ اذن آ رہا ہوتا ہے. اشتباہ ہے، جداً اشتباہ. میری کتاب میں بھی یہی ہے. میں نے پھر نسخے دیکھے ہیں اس کے، اسے کاٹ دیں. منتہی درایہ والے جو مصحح تصحیح کرتے ہیں انہوں نے اس کو
صراحت کیا ہوا ہے کہ بعض میں ہے اور یہ اشتباہ ہے۔ خو برادران یہاں تک الحمدللہ ہمارا جواب اول اور جواب دوم قائم ہو گیا اور واضح ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جواب اول تام ہے اور تمام صورتوں میں وہ جواب مکمل ہے۔ مبنا نا یاد مبنے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جب کہ ہم نے جو جواب ثانی شروع کیا تھا وہ اس فرض پہ شروع کیا تھا، مبنی ثانی اور ثالث۔ مبنی ثانی اور ثالث یہ تھا کہ اباحہ معاذ چاہتا ہوں کہ امارہ کے ضمن میں شارع حکم تکلیفی بھی جعل کرتا ہے، مستقل کرتا ہے یا پھر ضمن کرتا ہے، بن نتیجہ جعل کرتا ہے۔ اس مبنی ثانی اور ثالث کی بنیاد پہ ہم نے جو جواب دوم دیا تھا جو شیخ اعظم کا تھا اصل میں، وہ تام ہے بعض موارد میں اور غیر تام ہے، ناقص ہے۔ اسی لیے ضرورت پڑی کہ ہم اب جواب ثالث کی طرف۔ جواب ثالث جو ہے برادران یہ سہل جداً، اور یہ جواب اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے جو پیچھے واضح نہ کیا گیا ہو، واضح ہو چکا، لیکن میں صرف اشارہ کروں گا۔ اور یہ جو اس کی خصوصیت یہ ہے ذہن میں رکھیے گا، جواب ثالث ابتکارات مصنف میں سے ہے۔ یہ جواب ثالث مصنف کے ابتکارات میں سے، اس سے پہلے لم یطلع علیہ احد۔ جواب ثالث یہ ہے کہ آغا فرماتے ہیں کہ کیا مشکل ہے جی یہاں پہ اجتماع ضدین ہے، حکم واقعی حکم ظاہری، دو الگ الگ حکم دے رہے ہیں تو ضدین جمع ہو جاتے ہیں، مثلین، یہ حکم یہ مشکل ہے کہ اس کو میں ایک جملے میں حل کرتا ہوں۔ یہ چلیں اس کا مقدمہ تاکہ محفوظ ہو رہی بات ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ احکام کی 4 مراحل ہیں، اور یہ سوال پیپر میں بھی آیا تھا اس بار بھی۔ احکام کے 4 مراحل ہیں۔ نمبر 1 مرحلہ اقتضاء، مرحلہ 2 انشاء، 3 مرحلہ فعلیت، چوتھا تنجیز، تنجز، تنجز فعلی کا ضمنی مرحلہ ہے وہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ خوب مرحلہ انشاء، مرحلہ اقتضاء پہلا مرحلہ۔ مرحلہ اقتضاء یہ ہوتا ہے کہ جس شے کے اوپر امر یا نہیں آنی ہے اس کے متعلق میں مفسدے یا مصلحت کا ہونا، کہ جو تقاضا کرتا ہے کہ اسی سازگار حکم اس پر آئے۔ وجود المصلحہ او المفسدہ فی متعلق الذی یقتضی وجود حکم مثلہ، یہ مرحلہ اولا۔ اور پھر اس کے بعد مرحلہ انشاء، یعنی شارع دیکھتا ہے کہ بھئی اس میں اس فعل میں تو مفسدہ ہے، اور اس کے مفسدہ کے دیکھتے ہوئے شارع دیکھتا ہے اگر مفسدہ ملزمہ ہے یعنی بڑا سخت قسم کا مفسدہ ہے تو شارع پھر انشاء کرتا ہے نہیں کی، لا تشرب۔ یا اگر مثلا اس میں مفسدہ وہ بھی راقیہ ہے، یعنی مصلحت راقیہ ہے، وہ بھی ملزمہ ہے، تو کیا کہتا ہے افعل، انشاء۔ دوسرا انشاء یعنی شارع کا افعل ولا تفعل کہنا، 2۔ تیسرا برادران مرحلہ فعلیت یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مرحلہ الباعثیت او الزاجریت، برانگیختہ کرنا۔ ابھی تک تو صرف واقع میں، دستور میں، قانون میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ فعلیت یعنی جب اس قانون کے تمام شرائط متحقق ہو جاتے ہیں خارج میں۔ اب کی شریعت میں لکھا ہوا ہے نا کہ حج واجب ہے، لیکن کبھی آپ کو متحرک کیا سمر نے؟ نہیں، کیوں؟ چونکہ شرط فاقد ہے۔ کیا شرط؟ استطاعت۔ جو استطاعت آپ پر آئے گی، شرائط متحقق ہو جائیں گی تو فوراً جو قانون میں لکھا ہوا ہے حج واجب ہے وہ آپ کو کیا کرنے لگے گا؟ پش کرنے لگے گا، داعی پیدا کرنے لگے گا، بعث کرنے لگے گا آپ کو اپنی طرف۔ تو یوں کہوں کہ حکم مرحلہ انشاء اور اس سے پہلے مرحلہ اقتضاء میں مردہ ہوتا ہے۔ کانا لا یکون حکم، چونکہ حکم تو ہوتا ہی ہوا ہے جو کسی مخاطب کے اندر بعث اور انگیزہ پیدا کر دے عمل کا، مردہ حکم ہوتا ہے اس سے پہلے۔ ایک دم جب مرحلہ فعلیت میں پہنچتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ زندہ نے کیا مطلب؟ وہ حکم مخاطب اور مکلف کے اندر بعث اور برانگیختگی اور داعی پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد خوب اگر تمام شرائط پوری ہوں، مثلا ایک بندہ ہے جس کے پاس استطاعت موجود ہے، ٹھیک، اب شریعت میں لکھا ہے جس کے پاس استطاعت تو کوئی مان دینا اس پہ حج واجب ہے، موسم بھی ہے، موجود ہے حج کا، پیسے بھی اس کے پاس ہیں، ہے بھی بندہ مسلمان، لیکن وہ غافل ہے یا جاہل ہے وجوب حج سے، جاہل ہے، تو آیا اب حج تو واقعاً واجب ہے، فعلی ہو چکا ہے اس کے لیے، منہ ہو چکا ہے نا فعلی، لیکن جاہل ہے وہ وجوب حج سے، مثلا نہیں پڑھی ہوئی اتنی شریعت، ہوتے ہیں نا بعض، بہت سارے ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں وجوب حج کی شرائط نہیں پڑھی ہوئی، جبکہ شرائط ساری تام ہے اس شخص میں، موسم بھی آ گیا، ٹکٹ بھی کرا سکتا ہے، لیکن یہ حج جو اس کے لیے فعلی ہو چکا ہے برادران، جواب دیجیے گا،
یہ حج نہیں کرتا، جاہل ہے بیچارہ، نہیں کرتا، کیا عقاب ہوگا؟ عقاب ہوگا؟ مشوش ہے میرا، یہ اصل سوال ہے تاکہ فائدہ واضح ہو کہ یہ جو 4 مرحلے یہ صرف ذہنی اختراع نہیں ہے بلکہ اس کے اثر عملی ہے۔ تمام شرائط، یہ مثال دیکھ لی، ایک بندہ جو ہے وہ نماز کی طرف ملتفت نہیں ہے، اصلاً یا غافل ہے یا سرے سے علم ہی نہیں ہے کہ نماز واجب ہے۔ یورپ میں اور ایسا آسان ہے، یورپ میں رہنے والا بچہ بیچارہ، والدین دونوں یہودی تھے، مسلمان ہو گیا نام کا، ٹھیک ہے جی، بالغ بھی ہو گیا ہے، زوال کا وقت بھی ہو چکا ہے، پانی بھی موجود ہے، سب شرائط متحقق ہیں، امر وجوب صلاۃ اس طرف ہے یا نہیں؟ متوجہ ہے، یہ نہیں پڑھتا نماز چونکہ جاہل ہے، یا یہ جو ہے مستطیع نہیں جاتا حج پہ چونکہ جاہل ہے، کیا ترک ہو جائے گا؟ بن نتیجہ زوال کا جب وقت اپنا مغرب کا وقت آ گیا تو ختم ہو گیا وقت اس کا، اور اس طرح جب موسم حج گزر گیا تو ختم ہو گیا اس کا موسم۔ ہاں، کیا ترک وجوب حج جو کہ فعلی تھا اس کے لیے اس ترک پر عقاب ملے گا اس کو؟ کیا چیز باقی رہ گئی ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے عقاب ہوگا؟ شاباش، علم۔ علم اور قطع ہوگا تو عقاب ہوگا، اگرچہ حکم فعلی ہو چکا تھا لیکن جب تک علم نہ ہو حکم کا اس وقت تک استحقاق عقوبہ نہیں آتی۔ اسے ہم کہتے ہیں تنجیز۔ تنجیز یعنی کیا؟ استحقاق العقوبہ علی ترک الحکم المخالفہ، ٹھیک، والمثوبہ علی الموافقہ۔ تو یہ ہو گئے برادران کتنے؟ 4 مرحلے، اور یہ 4 مرحلے شیخ اعظم اور اس سے پہلے بھی بے شکل و بآخر بیان ہوتے رہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب آئیے اس 4 مرحلوں کو بیان کرنے کے بعد ایک اور مرحلہ جو میرا ابتکار ہے، میں نے اس کو ایجاد کیا اور مصنف نے اسی مسئلے کے لیے ایجاد کیا، اس کو اسی کو حل کرنے کے لیے یہ ایجاد کیا۔ فرماتے ہیں کہ مرحلہ اقتضاء علی الراس والعین، مرحلہ انشاء ہم واضح، اما مرحلہ فعلیت علی قسمین۔ میں نے کہا تھا، یاد ہے پیچھے بات کی تھی، فعلیہ ناجزہ، فعلیہ معلقہ، یہ گزر چکا لیکن تھوڑی زیادہ وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ فعلیت کے 2 قسمیں، فعلیت یعنی جب تمام شرائط اس کی متحقق ہو جائیں۔ بسا اوقات وہ فعل ایسی مصلحت پہ مشتمل ہوتا ہے، مصلحت اتنی ضروری اور اہمیت کی حامل ہوتی ہے نظر شارع میں کہ شارع کہتا ہے جو ہی یہ فعلی ہو جائے گا تو آپ کے لیے انجام دینا ضروری ہے، اگرچہ قطع نہ بھی ہو، اگرچہ ظن نہ بھی ہو، احتمال بھی ہو، تب بھی آپ اس پہ عمل کریں گے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ دماء و فروج میں، مسائل دماء و فروج میں آپ کو اگر قطع نہ ہو، ظن بھی نہ ہو، احتمال معتد بے ہو، تب بھی کہتے ہیں کہ اس پہ پرہیز واجب ہے، اس سے اجتناب واجب ہے، یعنی وہ آپ کے لیے حرمت احتمال سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ وگرنہ ہم نے تو کہا تھا کہ جو منجزیت ہے، تنجیز ہے، وہ علم اور قطع کے بعد آتی ہے جبکہ کچھ ایسے احکام ہیں جن کی مصلحت اتنی اہم ہوتی ہے کہ قطع نہ ہو، حتیٰ ظن معتبر بھی نہ ہو، احتمال ہو، احتمال غیر معتبر، تب بھی وہ حکم آپ کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسی مصلحت شدیدہ یا ایسی مصلحت شدیدہ پر مشتمل حکم کی فعلیت منجز ہونے پہ موقوف نہیں ہے علم پر۔ ایسے حکم کے جس کی مصلحت شدید ہو یا اس کی مفسدہ شدید ہو، اس کا فعلی سے منجز ہونا یہ موقوف نہیں ہوتا قطع پر، یعنی کیا مطلب؟ اس کی فعلیت ناجزہ اور حتمیہ ہوتی ہے۔ واضح؟ بس البتہ یہ بہت کم ہوتے ہیں، چیدہ شاذ نادر ہوتا ہے کوئی ایسا حکم ہو کہ جس کی فعلیت ہونے کے بعد فوراً وہ فعلیت حتمی ہو جائے اور فعلیت ناجزہ ہو جائے، منجزہ ہو جائے، یوں کہیں آسان لفظوں۔ اس کے مقابلے میں عادی فعلیتیں ہوتی ہیں۔ عادی فعلیتیں وہ فعلیتیں ہوتی ہیں کہ جس میں تمام شرائط متحقق ہو جانے کے بعد بھی شارع کہتا ہے کہ اگر آپ کو ظن حاصل ہوا ہے یا احتمال حاصل ہوا ہے تو کافی نہیں ہے، جب تک علم اور قطع حاصل نہ ہو اس حکم کے فعلی ہونے کا، جب تک آپ کے لیے منجز نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا فعلی ہونے کے بعد منجز ہونا موقوف ہوتا ہے علم اور قطع کے حصول۔ اب اس کو تعریف بیان کرتے ہیں اس کی رسمی سے۔ الفعلیت الناجزہ، یوں کہ الفعلیت الحتمیہ، الفعلیت الشدیدہ۔ دوسری الفعلیت المعلقہ، یوں کہ الفعلیت الخفیفہ۔ وہ جو پہلی الفعلیت الناجزہ ہے،
ایسی فعلیت کہ جس کے فعلی ہونے اور منجز ہونے تک پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت نہ ہو، حتیٰ ظن کی ضرورت بھی نہ ہو، اسے فعلیت ناجزہ کہتے ہیں۔ در مقابل اس فعلیت کے کہ جس میں فعلیت آنے کے بعد اگر منجزیت تک جانا ہے تو قط آنا، اگر قط نہیں ہوگا تو یہ فعلیت ہی رہے گی اور معلق رہے گی علی القطع۔ ارجو واضح؟ ٹھیک ہے، جب یہ دو قسمیں واضح ہوگی تو آقا فرماتے ہیں یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ جب آپ دو قسموں کو جان گئے، اور یہ تعریف بھی ہو گئی، ان کی مثالیں بھی ہو گئی، اس کی وضاحت بھی ہو گئی، اب یہاں پہ جو فعلیت ناجزہ ہے یعنی حتمیہ شدیدہ، اور فعلیت معلقہ یعنی خفیفہ، ان کے درمیان ایک اور فرق بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو فعلیت معلقہ ہے، ہذا فعلیہ برزخیہ، یوں کہیں، پہلے بھی تعبیر استعمال کی تھی۔ فعلیہ برزخیہ یعنی کیا مطلب؟ یہ گونا یہ انشاء ہوتی ہے اور یہ گونا یہ فعلی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ گویا کہ فعلی اور انشائی کے درمیان کی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یوں کہیں کہ یہ بھی تقریباً انشاء کی طرح مردہ ہی ہوتی ہے، اس میں بھی باعثیت و زاجریت جو واضح۔ فعلیت معلقہ خفیفہ جو ہے اس کے اندر باعثیت و زاجریت نہیں ہوتی گویا، در مقابل کس کے؟ فعلیت شدیدہ، ماشاءاللہ جو ہی وہ آتی ہے تو زاجریت و باعثیت لے کر آتی ہے پورے طریقے سے۔ فعلیت خفیفہ، فعلیت معلقہ جو ہے اشبہ بالانشاء، انشاء کما لا یبعث ولا یزجر، ایضاً الفعلیت الخفیفہ ای فعلیہ معلقہ لا یبعث ولا یزجر۔ واضح؟ ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حکم انشاء کے مرحلے میں ہو، یعنی جب باعث اور زجر نہ کر رہا ہو، تو اس وقت کانہ لا یکون حکم، احسنتم۔ اور ہم نے کہا کہ جو فعلیت معلقہ ہے فی قوت الانشاء ایضاً لا یزجر ولا، یہ جب تام ہو گیا اب فرماتے ہیں کہ اب آتے ہیں حکم واقعی اور حکم ظاہری میں۔ حکم واقعی بھی فعلی ہے، حکم ظاہری بھی فعلی ہے، یعنی ہماری مثال میں واقع میں لکھا ہے شرب الخمر حرام، یہ بھی فعلی ہے۔ امارہ نے بتایا ہے شرب الخمر مباح، یہ بھی فعلی ہے۔ تو یہ اجتماع الاباحہ والحرمت، اجتماع ضدین، آپ فرماتے ہیں مو اجتماع ضدین۔ اجتماع الضدین اصل میں اجتماع الفعلیتین ہے، جبکہ حکم واقعی کی جو فعلیت ہے وہ فعلیت شاباش معلقہ ہے، جبکہ حکم ظاہری کی جو فعلیت ہے یہ فعلیت ناجزہ ہے۔ واضح؟ اور آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نے عرض کیا جو فعلیت معلقہ ہوتی ہے لا یبعث ولا یزجر ولا یؤثر شیئا کأنہ مردہ، کأنہ احسنتم، جبکہ جو فعلیت ناجزہ ہوتی ہے ہوا یؤثر، ہوا یزجر، ہوا یبعث۔ پس آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکم واقعی اگرچہ فعلی ہے لیکن بفعلیت معلقہ، بفعلیت مخففہ، اس وجہ سے اس کے متعلق میں، شوف اخوانی، اس کے متعلق میں مفسدہ لا تؤثر، مفسدہ ہوتا ہے لیکن لا تؤثر، اور وہ مفسدہ جو مردہ ہو کانہ لا مفسدہ۔ تو پس یہاں پر فی البین لا یوجد الا مصلحہ وہو فی الظاہری، او مفسدہ وہو فی الظاہری، برخلاف واقعی کے کانہ مصلحہ ولیکن مصلحہ محیہ میتہ، و ایضاً مفسدہ میتہ۔ بس یہاں پر بھی اجتماع ضدین لازم نہیں آ رہا، چونکہ یہاں پہ اجتماع شیئین ہی نہیں ہے سرے سے، یہاں پر اجتماع شیء واحد ہے، وہ کیا ہے؟ یا مصلحت ہے وہ ظاہری والی جس کی فعلیت ناجزہ ہے، یا مفسدہ ہے وہی ظاہری والا جس کی فعلیت ناجزہ ہے۔ واضح بات؟ اور یہ جواب جو ہے مصنف کا، اس پہ وہ افتخار کرتے ہیں، اور اصل میں عمدہ جواب مصنف کا یہ ہے جو کہ تمام مبانی پہ چھایا ہوا ہے، یعنی مبنی اول والا مانے تو سرے سے واضح سی بات ہے کہ حکم ظاہری جو ہے وہ حکم ظاہری ہے ہی نہیں ہے سرے سے، مبنی ثانی و ثالث پہ جس پہ آپ حکم ظاہری کو تصور کرتے ہیں اس میں مصنف فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں مگر میرے والا جواب، اور جو میرے والا جواب ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ حکم واقعی بھی فعلی رہے اپنی جگہ پر اور حکم ظاہری بھی فعلی رہے، اور پھر بھی اجتماع ضدین نہ آ رہا ہو،
چونکہ یہاں پر اجتماع شیء واحد، اصلاً یہاں پر شیئین یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ضدین ہو. بڑا دقیق ہے، لیکن یہ بات پہلے البتہ ہم کر چکے ہیں. دیکھیے یا مصنف نے عبارت میں پھر مشوش عبارت میں مصنف نے اس کو ربط دیا ہے پچھلی والی بات کے ساتھ جو ہم نے نقض شیخ اعظم پر کیا تھا، جواب ثانی کے ذیل میں بھی کیا نا، جو اباحہ شریعہ والا. اب آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو جواب ہے نا فعلیت معلقہ اور فعلیت ناجزہ والا، یہ جواب امارہ کے لیے بھی، اصول محرزہ کے لیے بھی، اصول غیر محرزہ کے لیے بھی. اما امارہ اور اصول محرزہ اس میں تو جواب ثانی بھی تام تھا، اس لیے میں اس کو چھیڑوں گا نہیں. میں اس کو چھیڑوں گا جس میں جواب ثانی ناقص تھا اور میرا جواب اس میں بھی تام ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جواب صرف اور صرف اصول عملیہ غیر محرزہ کے لیے، نہ، یہ سب کے لیے ہے. حکم ظاہری بھلے امارہ سے آئے یا اصل محرز سے آئے یا اصل غیر محرز سے آئے، حکم ظاہری جہاں سے بھی آئے یہی جواب ہے اس کا. لیکن ربط بحث کے لیے مصنف نے یہ کیا ہے. الوجہ الثالث یعنی تیسرا جواب، فلا محیص فی مثل بعض الاصول العملیہ، ربط اس کے ساتھ دیا ہے. بعض اصول عملیہ جیسے میں، اس لیے مثل کا لفظ کا قیام کر دیا ہے. صرف یہ جواب میرا اصول عملیہ میں نہیں، اصول عملیہ غیر محرزہ میں نہیں، بلکہ اس جیسے میں بھی، یعنی اصول عملیہ غیر محرزہ میں بھی، محرزہ میں بھی، حتیٰ امارہ میں بھی. مثل واضح ہوا؟ فلا محیصہ، کوئی چارہ نہیں ہے اس جیسے میں. آسان لفظوں میں اگر کروں، کوئی چارہ نہیں ہے حکم ظاہری میں الا عن الالتزام، مگر آپ یہ التزام کریں. یہ التزام کریں کیا؟ یعنی یہ مانیں کہ بعدم انقضاء الارادہ او الکراہہ، کہ حکم واقعی میں کوئی ارادہ یا کراہت فعلی نہیں رہتی، فعلی یہ حتمی نہیں رہتی. یوں کہیں الا عن الالتزام بعدم انقضاء ای بعدم وجود الارادہ او الکراہہ فی بعض المبادئ العالیہ ایضا کما فی المبدأ الاعلی. یہ پھر کلامی بحث کا اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ گھبرانا نہیں عبارت سے. عبارت کا یہ مطلب ہے صرف کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ حکم واقعی میں نہ تو مصلحت رہی نہ مفسدہ، نہ ارادہ رہا نہ کراہت، چونکہ اس کے اندر جو فعلیت ہے وہ مردہ فعلیت ہے. بس یہ ہے عبارت میں، صرف اتنا ہے کہ حکم واقعی میں نہ ارادہ رہا، اس میں نہ اس میں کراہت، نہ مصلحت رہی نہ مفسدہ. جس طرح کہ یہ مصلحت اور مفسدہ یا کراہت اور ارادہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا سرے سے، چونکہ حدوث واضح ہے، پیچھے کہا تھا ہم نے. اس طرح اہل بیت کے بھی، یعنی جو اشرف الممکنات ان میں بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان میں اگرچہ ہو سکتا تھا، لیکن ان میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ حکم واقعی جو ہے یہ حکم فعلی ہے، بے فعلیہ معلقہ، سرے سے اس کی مشکل ہے. دوبارہ دیکھیں کتنا مشوش ہے. دیکھیے تو پھر دوبارہ عبارت، لا محیص فی مثلہ، کوئی چارہ نہیں ہے حکم ظاہری کے مسئلے میں، مگر آپ یہ مانیں کہ حکم واقعی میں کوئی ارادہ نہیں وجود رکھتا، نہ کوئی کراہت، نہ کوئی مصلحت، نہ کوئی مفسدہ، فعلی حتمی نہیں ہوتا. بعض مبادئ عالیہ میں بھی، جس طرح کہ مبدأ اعلیٰ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، مبدأ اعلیٰ میں تو سرے سے ہو ہی نہیں سکتا. اس مورد میں مبادئ عالیہ یعنی علی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وجود میں بھی حکم واقعی کے نسبت کوئی ارادہ یا کراہت جنم نہیں رہتی، چونکہ وہ جو حکم واقعی وہ فعلی ہے، بے فعلیہ مردہ، بے فعلیہ میت. درست ہے، اب یہاں پہ کہتے ہیں درست ہے کہ حکم واقعی کی نسبت نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی مصلحت، تو کیا کہیں جی حکم واقعی انشائی ہے؟ نہ، انشائی نہ کہیں، اسے کیا کہیں؟ فعلی. یہ اس کا راز آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیوں اصرار ہے. بھئی اگر انشاء حکم فعلیہ معلقہ انشائی کی طرح ہے، فعلیہ معلقہ انشائی کی طرح ہے، کس چیز میں؟ کہ دونوں میں نہ ارادہ ہوتا ہے نہ مصلحت نہ مفسدہ، اس میں ہے تو انشائی کہہ دیں. آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ فعلی ہے اور ایک نئی قسم فعلی کی ایجاد کر دی ہے؟ اس کا راز انشاءاللہ اگلی بحث میں کھلے گا کہ یہ بہت دقیق بات ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ حکم واقعی کی نسبت اہل بیت کے دل میں نہ ارادہ ہے نہ کراہت ہے، یعنی فعلیت حتمیہ نہیں ہے،
تو یہ نہ کوئی کہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انشائی کہنا چاہ رہے ہیں، نہ، میں پھر بھی مصر ہوں کہ حکم واقعی فعلی ہے بفعلیت معلقہ. دیکھیے عبارت، لیکنہ یعنی عدم انقضاء الارادہ، ارادہ کا اور کراہت کا نہ ہونا، مبادی عالیہ کے نفوس طیبہ میں نہ ہونا، لا یوجب، یہ وجہ نہیں بنتا، الالتزام، کہ آپ یہ کہیں کہ بعدم کون تکلیف الواقعی بفعلی، کہ آپ فعلی کی نفی کر دیں، نہ، یہ فعلی بھی ہے اور پھر بھی ارادہ کراہت نہیں ہے، یہ مانیں. یہ موجب نہیں بنتا کہ آپ التزام کریں اس بات کا کہ حکم تکلیف واقعی فعلی نہیں ہے. کون سی فعلی؟ بمعنی، یہ فعلی کی تفسیر ہے. یعنی یوں کہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تکلیف واقعی فعلی معلق نہیں ہے اور انشائی ہے، یہ نہ کہیں آپ. فعلی بمعنی کونہ علی صفت و نحو، اس معنی میں فعلی کہ حکم واقعی اس طرح سے ہو کہ لو علم بہ المکلف لتنجز علیہ. واضح ہے یہ حکم، یہ فعلیت تعلیقیہ کی، فعلی معلقہ کی تعریف ہے کہ جب مکلف کو علم ہو تو منجز ہو جائے گا اس کے اوپر. واضح ہے کہ کسائر التکالیف الفعلیہ التی تتنجز بسبب القطع بہا، اور جو فعلیت معلقہ ہے یہ تقریباً حال تمام فعلیتوں کا ہی ہوتا ہے. میں نے عرض کیا غالب فعلیتیں یہی ہوتی ہیں، غالب طور پہ وہ فعلیتیں ہوتی ہیں کہ جن کی فعلیت آنے کے بعد منجزیت نہیں آتی جب تک علم اور قطع نہ آئے. کسائر التکالیف الفعلیہ، جیسا کہ باقی تمام تکالیف فعلیہ بھی ہیں، التی تتنجز بسبب القطع بہا، کہ جو اس وقت متنجز ہوتی ہیں کہ جب قطع حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بس یہ فعلی ہے حکم واقعی، اما فعلیت معلق. پھر یہاں پہ پلٹا کے کہتے ہیں، پیچھے کہا کہ حکم واقعی کی نسبت کوئی ارادہ، کوئی کراہت نہیں ہے، بس کوئی اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ حکم واقعی انشائی ہے، نہ، فعلی ہے، فعلیت معلقہ. ٹھیک، یہ کہنے کے بعد پھر اب کہتے ہیں میں جب اس کو فعلیت کہہ چکا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے کہ ارادہ و کراہت ہوگا. واضح نا؟ میں نے بات ہوئی بات، میں نے جب کہا کہ حکم واقعی کی نسبت کوئی ارادہ اور کوئی کراہت نہیں ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا مطلب انشائی ہے، نہ، فعلی ہے. اچھا، جب میں کہہ رہا ہوں فعلی ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ فعلی ہے تو پھر مطلب ارادہ و کراہت ہوگا، نہ. آپ کو فاصلہ کرنا پڑے گا، جو میں نئی چیز ایجاد کر رہا ہوں، کہ ایک شے فعلی بھی ہو اور اس کی نسبت کوئی ارادہ بھی نہ ہو، کراہت بھی نہ ہو، یہ ماننا پڑے گا. دوبارہ دیکھیے، وَكَوْنُهُ فِعْلِيًّا، کون الحکم الواقعی، تکلیف الواقعی فعلی، تکلیف واقعی کا فعلی ہونا، انما یوجب البعث او الزجر، یہ موجب ہوتا ہے، فعلی موجب ہوتا ہے کہ زجر اور ارادہ و کراہت ہو نفس نبی میں یا ولی میں. لیکن فیما اذا لم ينقدح فیہا الاذن، لیکن جب حکم ظاہری آ جائے تو وہ نہیں رہتا ارادہ اور کراہت اس کی. بات واضح ہوئی کہ اگر یہ حکم ظاہری نہ آتا جو کہ شارع نے اب لا دیا، اگر یہ نہ آتا، صرف حکم واقعی ہوتا تو وہ فعلیت منجزہ ہوتی گویا. لیکن اب چونکہ حکم واقعی کے مقابلے میں ظاہری آ چکا ہے اور اس ظاہری کی نسبت شارع کا یعنی اہل بیت کا ارادہ بن چکا ہے یا اس کے مطابق ان کا کراہت بن چکی ہے، تو پس حکم ظاہری آنے کے بعد اور حکم ظاہری کی نسبت ارادہ و کراہت حاصل ہونے کے بعد اب حکم واقعی کی ارادہ کراہت نہیں رہے گا. وَكَوْنُهُ فِعْلِيًّا، کون تکلیف الواقعی فعلیًا، تکلیف واقعی کا فعلی ہونا یہ موجب بنتا ہے. بعث کی جگہ پہ ارادہ لکھ لیں، زجر کی جگہ پہ کراہت، یہ موجب بنتا ہے کہ ارادہ اور کراہت پیدا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں یا ولویہ یعنی ولی یعنی علی کے نفس میں. یہ موجب بنتا ہے کہ فعلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعث اور ارادہ اور کراہت ان کے نفوس طیبہ میں حاصل ہو، لیکن کب؟ جب حکم ظاہری نہ ہو تو. اور جب حکم ظاہری آ گیا تو باوجود یہ کہ حکم واقعی فعلی ہے لیکن ارادہ اور کراہت نہیں ہوگا. فیما، انما یوجب فیما، آپ کو پتہ ہے کہ انما حصریہ ہوتا ہے، یعنی حکم تکلیفی کے فعلی ہونے کے بعد اس کا ارادہ یا کراہت ہوگا جب حکم ظاہری نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حکم ظاہری آ گیا جو کہ ہمارے بحث میں ہے تو فوراً ارادہ اور کراہت ختم ہو جائے گا لیکن فعلی رہے گا. فیما اذا لم ینقدح فیہا ای فی نفس النبویہ او النفس الولویہ، ولی یہ ولی سے ہے، ولویہ یعنی علی اہل بیت.
الاذن جب منقطع نہ ہو، حاصل نہ ہو نفس رسول اللہ میں اور نفس اہل بیت میں حاصل نہ ہو الاذن ظاہری لاجل مصلحۃ فی الاذن، یہ اقتضائیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا۔ جب حکم ظاہری یعنی اذن آ جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اذن کرنے میں مصلحت تھی، جو کہ اذن اقتضائی جو کہ باہر اقتضائیہ میں ہے، جب حکم ظاہری اور اذن ظاہری آ جاتا ہے تو اس صورت میں حکم واقعی فعلی رہتا ہے لیکن اس کی نسبت ارادہ یا کراہت نہیں ہوتا۔ ھذا تمام الکلام الحمدللہ۔ یہ ہے تیسرا جواب۔ پڑھ لیتے ہیں یہاں، اگر مشکل نہیں زیادہ، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ تاکہ پتہ چلے کہ مصنف کیوں مصر ہیں خلافاً لجمیع الفقہاء۔ ان سے پہلے سب اس طرف یہ کہتے تھے یعنی فعلیت یعنی ارادہ و کراہت، اصلا تعریف یہ ہوتی تھی۔ یہ عجیب ہے، مصنف کہتے ہیں ھذا فعلی ولا ارادہ ولا کراہ، یہ کون سی قسم نکال دی؟ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ فرماتے ہیں جواب اول مکمل ہو گیا ہمارا برادران، مبنا پہ تھا کہ سرے سے حکم ظاہری ہے ہی نہیں ہے، سب سے باراحت مبنا ہے۔ دوسرا مبنی ثانی اور ثالث کے کہ جب ہم کہیں کہ حکم ظاہری آتا ہے ہمارا کے مطابق حکم ظاہری آتا ہے، اب جب آتا ہے اجتماع الحکمین ضدین و مثلین، یہاں پہ جواب اول تھا جناب شیخ اعظم۔ ایک جملے میں اس کو بند کریں، کیا تھا؟ کہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں حکم واقعی میں متعلق میں نہیں ہوتا۔ شاباش، اس کو اصطلاح میں کیا بولا؟ جزاک اللہ۔ ہاں اصطلاح میں ہم نے کیا بولا اس کو؟ اصطلاح میں ہاں شاباش، یہ ایک جملہ۔ شیخ اعظم کا جواب دوم کیا تھا؟ وہ یہ کہ اجتماع مثلین اس لازم میں آتا ہے چونکہ حکم واقعی حقیقی ہے جبکہ حکم ظاہری طریقی صوری ہے، یہ بھی ہے، لیکن جواب ثانی ناقص تھا، اس لیے ضرورت پڑی جواب ثالث کی، اور یہ جواب ثالث ابتکارات اخذ میں سے، اور اس کو بھی ایک جملے میں بند کریں۔ اب یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائیں گے۔ ایک جملے میں بند کریں اس کو، جواب ثالث کو۔ جواب ثالث کو یہ کہیں گے کہ مثلاً فعلیت کی دو قسم ہے، ایک فعل حکم واقعی میں جو فعلیت ہوتی ہے وہ معلق ہوتی ہے، شاباش، ظاہری میں جو فعلیت ہوتی ہے وہ ناجزہ ہوتی ہے۔ بس حکم واقعی کی فعلیت معلقہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فعلی ہوتے ہوئے لا ارادہ والا کے رہا، جبکہ حکم ظاہری کی فعلیت ناجزہ ہے، یعنی کیا مطلب اکو ارادہ اکو کا رہا، اور یہاں پر اجتماع شیئین ہے ہی نہیں ہے، اجتماع ارادہ و کراہا، سرے سے حکم واقعی کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ جواب ثالث، اور یہ عمدہ ترین جواب ہے بنظر مصنف۔ جواب رابع، جواب جدید، یہ جو جواب ہے برادران، یہ جواب شیخ اعظم نے دیا ہے رسائل میں۔ شیخ نے جو ممکنہ جوابات، ایک تو شیخ کا اپنا مبنی ہے جو پیچھے بھی عرض کر دیا، حکم طریقی اور حکم بابا، اگر آپ نے اصول مظفر میں پڑھا ہے جو کہ آپ واضح مصلحت سلوکیہ پڑھی ہے، مصلحت سلوکیہ، یہ مبنی ہے شیخ اعظم کا، اور یہ طریقی وریقی والا جو ہے سلسلہ یہ سب مصلحت سلوکی کی وجہ سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں اشارہ کرنا صرف مقصود تھا میرا کہ جس طرح اخوند کا ابتکاری جواب کون سا ہے، یہ تیسرے والا، فعلیت معلقہ فعلیت ناجزہ۔ شیخ اعظم کا بھی ابتکاری جواب دوسرے والا تھا، کون سا والا؟ حکم طریقی اور حکم حقیقی، یہ خلص ہو۔ لیکن اب جو ہے وہ جواب رابع جو شیخ اعظم نے رسائل میں ذکر کیا، قبول نہیں کیا شیخ نے اس کو، لیکن کہا کہ جواب رابع میں ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جملے میں بند کیا اس کو، آپ الحمدللہ آپ کے لیے آسان ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کیا مشکل آ رہی ہے، حکم واقعی اور حکم ظاہری ہے نا، کہا ان کے مرحلے بدل دو، صلوات، ہاں ان کے مرحلے بدل دو، حکم واقعی انشائی، حکم ظاہری فعلی، خلص۔ اور انشائی کا فعلی سے اکٹھا ہونا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کہاں ہے دونوں فعلی ہوں، ایک مرحلے میں ہوں، واضح۔ یہ جواب رابع ٹوٹل، یہ جواب رابع۔ لیکن اخوند کہتے ہیں شیخ آپ نے جواب بنا تو لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کیا خطرناک اشکالات آتے ہیں۔ یہ میں نے کہا اب کیا فرق پڑے گا کہ جو مصر ہے نا شیخ اخوند اس بات پہ کہ مت کہو اس کو انشائی، کہو کہ فعلی ہے، حکم واقعی انشائی نہیں ہے، حکم واقعی فعلی ہے، اما فعلیت معلقہ۔ اب پتہ چلے گا اصل میں کہ شیخ کیوں اصرار کر رہے ہیں اخوند۔ جواب رابع ہو چکا، اب جواب رابع کے اوپر اشکال اول،
یوں سمجھیں کہ جواب رابع پر اشکال اول دراصل تبریر ہے و توجیہ ہے اپنے جواب ثالث کی. ٹھیک ہے، تو جو اشکال ہم شیخ کے اوپر کرنے لگے ہیں اس سے واضح ہو جائے گا کہ ہم کیوں مصر تھے جواب ثالث پر. جواب رابع یہ تھا کہ جی حکم واقعی انشائی، حکم ظاہری فعلی. آقا فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں اس کے اوپر زبردست اشکال ہے، اور اشکال بہت دقیق ہے. ایک معمولی سا نکتہ جو ہی حل ہو گیا آپ کہیں گے ہاں بات بڑی کی ہے شیخ اخوند نے. آپ فرماتے ہیں کہ جی اگر حکم واقعی انشائی ہو، انشائی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کریں جی. لا بعث ولا زجر، لا ارادہ ولا کراہہ. ٹھیک ہے جی. کانہ خبر، یاد ہے ہم نے پیچھے کہا تھا قط جب حکم کا ہو جائے تو حجت ہوتا ہے. کس حکم کا؟ حکم فعلی. اور پیچھے میں سبب بیان کیا تھا چونکہ حکم اگر انشائی ہو اس کا قط خبر. یاد ہے پیچھے میں نے وجہ اس کرتی، لہٰذا اس طرح مراجعہ کیجیے. یہ پیچھے جب قط کی بحث شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم القطع بالحکم، یوں نہیں کہا القطع بالحکم الفعلی حجہ. واضح؟ یہ پیچھے ہم کر چکے ہیں اس کے بعد. اب ذرا یہاں پر آئیے. اب فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے حکم واقعی کو حکم انشائی قرار دیا اور سرے سے کہا کہ مرحلہ فعلیت میں داخل ہی نہیں ہوا اور حکم ظاہری ہوا. ابھی جو حکم ظاہری ہے برادران یہ کیا ہے؟ امارہ ہے. امارہ ہے نا جی. امارہ کس زبان سے آتی ہے؟ لسان کے امارہ کی، کہ میں آپ کو واقع تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کہ امارہ واقع مصیب ہو گئی، واقع میں بھی شرب خمر حرام تھا البتہ انشائی تھا آپ کے فرض پہ. امارہ نے بھی کیا کہا؟ شرب الخمر حرام، اور یہ جو حرمت ہے یہ فعلیہ ظاہری ہے منہ. ٹھیک، یہاں پہ امارہ نے پہنچا دیا واقع تک. اب ذرا یہ بتائیے کہ آیا واقع والی جو حرمت ہے برادران غور کیجیے گا وہ فعلی ہو جائے گی؟ منجز ہو جائے گی؟ منجز نہیں. کیوں؟ شاباش. شاباش. کسی بھی حکم کے منجز ہونے کے لیے، کسی بھی حکم کے علم یا ظن آنے کے بعد منجز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے پہلے مرحلہ فعلیت میں ہو، اور جب وہ مرحلہ فعلیت میں ہی داخل نہ ہو، ہزار علم ہو جائے اور قط ہو جائے اور امارہ قائم ہو، وہ منجز نہیں ہوتا. ایھا الشیخ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مصنف میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر امارہ مصیب واقع ہو جائے تو کیا واقع منجز ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ہو جاتا ہے. شیخ یہ کہتے ہیں، دعویٰ شیخ کا یہی ہے. سوال ہے شیخ سے کہ آپ بتائیے ایک جملے میں ہاں یا نہ کہ اگر امارہ مصیب واقع ہو، مطابق واقع ہو، تو کیا امارہ کے ذریعے سے واقع منجز ہو جاتا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں ہو جاتا ہے، چونکہ بابا وہ اسی زمان سے آئی ہے نا کہ میں واقع تک پہنچاؤں گی، یعنی واقع آپ کے لیے اٹھا کے دوں گی، آپ کے منجز کر کے دوں گی، تو ہو جاتا ہے. تو کہا کہ آپ ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ امارہ آنے کے بعد حکم واقعی منجز ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ کسی بھی حکم کے ظن یا قطع آنے کے بعد منجز ہو جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قطع یا ظن سے پہلے مرحلہ فعلیت میں ہو. دو باتیں ان میں سے کسی ایک کو، یا کہیں کہ حکم واقعی فعلی تھا اور امارہ آنے کے بعد منجز ہو گیا، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں، میں تو اصرار کر رہا ہوں اس کے اوپر، اور یا مانیں کہ امارہ آنے سے پہلے اگر وہ مرحلہ انشاء میں تھا تو لاکھ امارہیں حتیٰ قط بھی آ جائیں تو فعلی وہ منجز نہیں ہو سکتا، جبکہ خود آپ کہتے ہیں کہ امارہ اور قط آنے کے بعد حکم واقعی منجز ہو جاتا ہے. بات واضح ہوئی یا نہیں؟ دقیق ہے. اس لیے شیخ فرماتے ہیں، اخوند فرماتے ہیں، میرے لیے تو آسان ہے، میں تو کہتا ہوں حکم واقعی فعلی یعنی جو ہی امارہ آ گئی اور مطابق واقع ہوئی یا قط آ گیا تو فوراً وہ فعلیت سے منجزیت کی طرف آ جائے گا. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ حکم واقعی انشائی ہے اور امارہ آنے کے بعد، امارہ کے مطابق واقع ہونے کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منجز جاتی ہے. حاضر لا ینسجم. ملاحظہ کیجیے عبارت، جواب رابع اور پھر اس کا اشکال. فانقدح بما ذکرنا،
ہم نے جو ذکر کیا اسی سے واضح ہو گیا بطلان جواب رابع کا، یعنی اتضح بما ذکرنا من التفریق بین الفعلیتین، اتضح بهذا التفریق بطلان الجواب الرابع الذي اجابه الشیخ فی رسائلہ. یوں ہے، کیا جواب رابع هذا ہوا؟ انہ لا یلزم الالتزام، یہ التزام لازمی نہیں ہے، کیا؟ بعدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول والامارات فعلیا. یہ جو التزام جواب رابع میں رسائل کے اندر شیخ نے کیا، کیا کہ حکم واقعی فعلی ہی نہیں ہے، کیا مطلب؟ انشائی. یہ جو التزام آسان لفظوں میں کہ یہ ادب ادم کہہ کے انہوں نے مشوش کے، یہ جو رسائل میں کہا کہ حکم واقعی امارہ اور اصول کے مورد میں حکم واقعی فعلی نہیں ہوتا، یعنی صرف انشائی ہوتا ہے، یہ والا جواب غلط ہے. عبارت واضح ہوئی؟ دوبارہ پڑھتا ہوں. فانقدح انہ لا یلزم الالتزام، لازم نہیں ہے التزام کرنا اس بات کا، کس بات کا؟ یعنی انشائی ہونے کا. بعدم کون یعنی انشائی، التزام بے انشائیت الحکم الواقعی یہ کہیں یا بعدم کہیں. حکم واقعی کے فعلی نہ ہونے یعنی حکم واقعی کے انشائی ہونے کا التزام یہ درست نہیں ہے. واضح؟ کیوں بھئی آپ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ جو جواب رابع درست نہیں ہے؟ کئی یشکل، التزام نہیں کیا جائے گا کیونکہ کہیں یہ اشکال نہ آ جائے، یہ التزام نہیں کیا جائے گا کہیں یہ اشکال نہ آ جائے، یعنی اس اشکال کی وجہ سے میں یہ جواب رابع کہ حکم واقعی انشائیہ کو نہیں مانتا. اب اشکال شروع ہے. تارتن، چونکہ جواب رابع پہ مصنف نے عبارت میں دو اشکال کیے ہیں، اس لیے تارتن کا ہے، یہ تارہ اولا ہے، تارہ اگلا بھی آ رہا ہے، اخرى وہ نیچے تھوڑا آگے جا کے قلت کے بعد جو ہے وَأُخْرَى بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ التَّوْفِيقُ. ہاں دو اشکال ہیں. تو اشکال اول کئی یشکل تارتن بعدم لزوم الاتیان حینئذ یعنی حینئذ کون الحکم الواقعی انشائیا فقط، اس صورت میں کہ حکم واقعی انشائی ہو، اس صورت میں کیا ہوگا؟ بعدم لزوم الاتیان بما قامت الامارۃ علی وجوبہ. اس کا مطلب ہے کہ امارہ جس چیز کے وجوب پر قائم ہے اس کو انجام نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ منجز ہی نہیں ہوا، اور جو منجز نہ ہو اسے انجام نہیں دیا جا سکتا چونکہ انشائی تھا، اور انشائی کے اوپر 1000 امارے حتیٰ 1000 قط بھی آ جائے اسے حجت نہیں قرار دیتے. بعدم لزوم الاتیان، اتیان بما، ما سے مراد مثلا ہماری مثال میں فرض کریں کہ صلاۃ جمعہ فعل، عدم لزوم الاتیان بالفعل الذي قامت الامارۃ علی وجوب، وہ فعل کہ جس کے وجوب پر امارہ قائم ہوئی ہے اس فعل کو انجام دینا لازم نہیں آتا، جبکہ خدا آپ کہتے ہیں کہ اس کو انجام دینا ضروری ہے. کیوں نہیں آتا جی؟ ضرور آتا. عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیہ، احکام انشائی کے بارے میں 1000 قط بھی اکٹھے ہو جائیں، ہمارا تو ہمارا رہی، اس کا امتثال واجب نہیں ہوتا. واضح؟ ضرور آتا. بدیہی سی بات ہے، یہ عدم میں لزوم کی کے لیے علت واقع ہو رہا ہے. کیوں نہیں ضروری عمل کرنا؟ بدیہی سی بات ہے، چونکہ احکام انشائیہ کے امتثال ضروری نہیں ہوتا. کس کا امتثال ضرورت ہے برادران؟ احکام فعلیہ کا. ما لم تصر فعلیہ، جب تک حکم انشائی قط یا امارہ آنے سے پہلے فعلی نہ ہوا ہو اس وقت تک اس پہ امتثال واجب نہیں. وَلَمْ تَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الْبَعْثِ وَالزَّجْرِ، فعلیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرحلہ بعث و زجر تک نہ پہنچ چکا ہو. وَلُزُومُ الْإِتْيَانِ بِهِ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ بَيَانٍ او اقامت برہان. لزوم الاتیان بہی یعنی بہی سے مراد کیا ہے؟ بما قامت الامارہ علی وجوبہ. آپ کی بات کے حکم واقعی انشائی کا لازمہ یہ بنے گا کہ اگر قط بھی آ جائے تب بھی حکم واقعی پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر امارہ آ جائے تب بھی نہیں ضروری. جبکہ امارہ کے مطابق عمل کرنا اور قط کے مطابق عمل کرنا اس کے لازم ہونے پر کوئی ضرورت نہیں ہے برہان کی. یہ تو واضح ہے، جو کہ عدلہ حجیہ ہمارا کہہ رہی نہیں کہ ہمارا پہ عمل کرو، اور جو ہے حجیت ذاتی قط کی کہتی ہے کہ قط پہ عمل کرو. دیکھیے بارہ ذرا. وَلُزُومُ الْإِتْيَانِ
بما یطابق الامارہ و بما یطابق القط، مثلا یوں کہیں اتیان اور عمل انجام دینا ضروری ہے، کس کے مطابق ضروری ہے جی؟ امارہ جس کے وجوب پہ قائم ہے، یا قط جس پہ قائم ہے، اس کے مطابق عمل کا لازمی ہونا، مما لا یحتاج الی مزید بیان، یہ مزید بیان کی محتاج نہیں ہے، او اقامت برہان، یعنی یہ بدیہی سی بات ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لا یقال یہ شیخ اعظم کی طرف سے اشکال ہے، اس کو بے شک ہم کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم۔